پرس نہ ہوگی۔ سیرت النبی کا یہ موضوع اب یہیں پہ ختم کیا جاتا ہے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ آقا علیہ السلام کے پاس وہ کیس پہنچا، حضور علیہ السلام نے فرمایا انا احق من وفا بذمتہ ثم امر بہ فقتل۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ غیر مسلم ہیں، جو اپنے حق کو ادا کر رہا ہے بطور غیر مسلم، ان سب سے بڑھ کر جو اپنے ذمہ کو ادا کرتا، اس سب سے بڑھ کر حق ادا کرنے والا میں ہوں۔ اہل حق کا حق پورا کرنے والا، ادا کرنے والا، سب سے زیادہ ذمہ دار میں ہوں۔ اس کا حق میرا ہے کہ میں ان کے حق کو سب سے زیادہ بڑھ کر ادا کروں، یہ میرا ذمہ ہے۔ چنانچہ آپ نے اس قاتل کے بارے میں حکم فرمایا کہ اسے قتل کر دیا جائے، اور اسے قتل کر دیا گیا۔ اس غیر مسلم اہل کتاب کے قتل کے عوض مسلمان کو قتل کیا گیا، تو گویا قصاص کا حق بھی غیر مسلم کو اسی طرح دستیاب ہے، یکساں طریق سے میسر ہے جو ایک مسلمان کا حق ہے۔ اس کی جان کے بدلے مسلمان کی جان کیپٹل پنشمنٹ کی جائے گی، اس میں بھی استثناء نہیں رکھا گیا۔ اسی طرح آقا علیہ السلام کا جو رویہ غیر مسلموں کے لیے تھا، یہود کے لیے، مسیحیوں کے لیے، وہ رویہ سراپا رحمت پر، شفقت پر، اکرام پر اور موڈریشن پر، بیلنس پر، مرسی پر اور بڑی تکریم پر مبنی تھا، تکریم انسانیت کے اصول پر۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جسے امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا، اور حافظ ابن کثیر نے بھی السیرۃ النبویہ میں اس کو کوٹ کیا ہے، روایت کیا ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب بیرونی وفود، غیر مسلموں کے وفود بھی تشریف لاتے تو آقا علیہ السلام خود ان کی میزبانی فرماتے۔ لہذا حبشہ وہ ملک ہے جہاں کا حکمران نجاشی تھا، اور جس کے پاس صحابہ کرام مکہ سے ہجرت اولا، پہلی ہجرت کر کے گئے تھے، ہجرت مدینہ سے پہلے، اور اس نے بڑے اکرام سے اور اعزاز کے ساتھ ان کو رکھا تھا، پیش آیا تھا۔ تو مدینہ منورہ میں آپ کی خدمت میں حبشہ کے مسیحیوں کا ایک وفد آیا۔ آقا علیہ السلام نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا۔ آپ اندازہ کیجئے، آج ہمارے ہاں کنسپٹ ہے غیر مسلم ہوں، مسیحی ہوں، ان کو مسجد کے اندر ٹھہرانے کا نہیں ہے، چونکہ ہمارا تصور اسلام جو ہے وہ مسخ ہو گیا ہے، تنگ ہو گیا ہے، ہماری ذہنی ساخت کے مطابق ہمارے مزاج اس تصور پہ غالب آ گئے ہیں، ہمارے من گھڑت تصورات نے اس اسلام کے وسیع تصور کو چھوٹا تنگ کر دیا ہے۔ ہم اخذ نہیں کر رہے براہ راست تصور اسلام کو سیرت نبوی سے، سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرامین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ نہیں کر رہے۔ اس میں ہمارے اپنی جاہلانہ تصورات، ہمارے مزاج، ہماری طبیعت کی سختیاں اور ہمارے برین واشڈ جو مائنڈز ہیں، برین واشڈ جو لوگ ہیں، ان کی دی ہوئی جھوٹی تعلیمات اس کے اندر دخیل ہو گئی۔ تو آقا علیہ السلام ان کو، حبشہ کے مسیحیوں کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور ان کی میزبانی کی، اور مہمان نوازی آقا علیہ السلام نے خود اپنے ذمے لی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ موقع ہمیں عطا کیجئے، ہم جو موجود ہیں ہم مہمان نوازی کریں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، انہم کانوا لاصحابنا مکرمین، یہ اس حبشہ سے آئے ہیں، جب ہمارے صحابہ اور ہمارے ساتھی وہاں گئے تھے تو یہ ان کے ساتھ بڑی اعزاز تکریم کے ساتھ پیش آئے تھے، بڑی عزت کے ساتھ پیش آئے تھے۔ لہذا انی احب ان اکافئہم، میں چاہتا ہوں کہ خود میں ان کے اس اعزاز و اکرام کے رویے کا بدلہ دوں۔ ان کا بادشاہ نجاشی نے یہ عمل کیا تھا، اس لیے میں اس کا خود بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ آقا علیہ السلام کا عمل اور اسلام کی تعلیم، اسلام کا سٹینس اور اسلام کا ویو پوائنٹ۔ اسی طرح
نجران سے مسیحیوں کا ایک وفد آتا ہے، نجران سے 14 رکنی وفد مسیحی لوگوں کا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گفتگو کے لیے آتا ہے مدینہ طیبہ. آپ نے انہیں بھی مسجد نبوی میں ٹھہرایا. یہ ایک واقعہ نہیں، کئی واقعات ہیں. آقا علیہ السلام کی پالیسی ہے، مسجد نبوی میں ٹھہرایا. اور پھر ان کے نماز کا، ان کی اپنی عبادت کا وقت آ گیا. انہوں نے صحابہ کرام سے پوچھا ہم اپنی عبادت کرنا چاہتے ہیں، وہ کہاں کریں؟ صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا انہیں کہو اپنے مذہب کے مطابق ہماری مسجد نبوی میں ہی انہیں اپنی مذہبی رسوم کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت ہے. سو مسیح وفد کی جانب پھر رخ کیا، کعبۃ اللہ کی طرف نہیں کیا. آپ اندازہ کر لیں، مسجد نبوی میں اپنی نماز پڑھی، عبادت کی، مگر رخ کعبۃ اللہ کی طرف نہیں کیا، اپنے مذہب کے مطابق سوئے مشرق رخ کر کے اپنی نماز ادا کی. ساری دنیا نے دیکھا، صحابہ کرام نے دیکھا. حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت مسجد نبوی میں عیسائیوں نے اپنی نماز اپنے مذہب کے مطابق مشرق کی طرف رخ کر کے پڑھی. اسے امام ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ میں بیان کیا ہے. اسے امام ابن القیم نے زاد المعاد میں بیان کیا ہے. اسے امام قرطبی نے الجامع لأحکام القرآن میں بیان کیا ہے. طبقات ابن سعد جلد اول صفحہ 357، قرطبی الجامع لأحکام القرآن جلد چہارم صفحہ 4، امام ابن القیم کی زاد المعاد جلد 3 صفحہ 629. یہ نسخے ہمارے پاس. اب اندازہ کیجئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اس قدر ماڈریشن کا، بیلنس کا، وسعت کا مظاہرہ فرمائیں تو یہی تصور دین کا ہے. Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab. Your freedom to grow. رمضان کا مقدس اور مبارک مہینہ جو ہر ایک کے لیے ہے خاص، اس خاص موقع پر ETV اردو لے کر آ رہا ہے خوبصورت اور روحانی پروگرام. رمضان کے شب و روز میں آپ کی زندگی سے جڑے خاص پہلو. تو رہیے اس رمضان ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے ETV اردو. ماہ رمضان تیری عظمت اور فضیلت کو ETV اردو کا سلام. بچھڑیں گے تو مر جائیں گے ہم دونوں، ایک ڈور میں ہے ہم کو یہ در باندھے ہوئے. میں خواب میں اس ملک کا نقشہ بناتا ہوں، مجھے اپنی وفاداری پہ کوئی شک نہیں ہوتا. میں خون دل ملا دیتا ہوں جب جھنڈا بناتا ہوں. ہندو اور مسلم ملک کی دو آنکھیں ہیں. اپنے ملک کی ترقی اور خوشحالی کا کام ہندو اور مسلم ایکتا کے ذریعے کیا جا سکتا ہے. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہیں ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا. روزے کا جو اصل مقصد ہے، جو ایم ہے، وہ تو تزکیہ باطن، تزکیہ نفس، تربیت ہے. پروگرام استقبال رمضان بروز چاند رات 8 بجے صرف ETV اردو پر. ماہ رمضان کے دوران عالم اسلام میں ہر مسجد میں تلاوت قرآن، صلاۃ التراویح سے ہر رات منور. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مسجد الحرام خانہ کعبہ سے صلاۃ التراویح کے پر نور منظر کا راست ٹیلی کاسٹ. پروگرام صلاۃ التراویح
यकुम रमजान से रोजाना रात 11:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ये थी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसे अपनाया। मगर हमें मालूम है बेशुमार लोगों ने उस पर खुदा जाने क्या क्या बातें की, बेशुमार लोगों ने। और अगले दिन मैं कंप्यूटर पे सुन रहा था किसी मौलवी साहब का बयान, उन्होंने उस बात को कोट करते हुए, इसी बात को कोट करते हुए पता नहीं क्या क्या बुरा भला कहा मुझे और क्या क्या सुनाई। मगर अफसोस, मैं नाराज नहीं होता इस पे, खफा नहीं हूं। दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक फहम अता करे, दीन की सही मारिफत अता करे, कल्ब व नज़र में वुसअत अता करे और सीरत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताला की तौफीक अता करे। हमारी अंदर की तंग नजरियां और तासुबात ने दीन का इमेज खराब कर दिया है। हम दीन का क्या तसव्वुर अगली नस्लों को पेश कर रहे हैं। वो दीन जो इंसानियत का दीन है, याद रख लें, वो हिंदुस्तानियों का दीन नहीं है, वो पाकिस्तानियों का दीन नहीं है, वो सिर्फ सऊदियों का दीन नहीं है, अफगानियों का दीन नहीं है, खित्ते का दीन नहीं है। जहां अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पूरी कायनात के लिए अल्लाह रब है, वहां वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारी कायनात और जुमला मखलूकात के लिए हुजूर रसूल और रहमत हैं। पूरी कायनात और जमी अवालम और जमी मखलूकात के लिए जो साहिब होश और मुकल्लफ हैं, हुजूर नज़ीर, मुबश्शिर और नज़ीर बना के भेजे गए। और सिलतो इलल खल्क़ के काफ़ा, सारी मखलूक के लिए, जमी खल्क़ के लिए हुजूर रसूल बन के आए हैं। खा वो इस्लाम कबूल करे या न करे, हुजूर उसके रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आका इस्लाम की उम्मत में है। जिसने कलमा इस्लाम पढ़ लिया वो उम्मत इजाबत हो गया। जिसने इस्लाम का कलमा नहीं पढ़ा, स्टिल दूसरे मजहब पर है, वो उम्मत दावत है, मगर वो भी उम्मत मुहम्मदी में शामिल है। उसे उम्मत दावत का फर्द कहा जाएगा, क्योंकि हुजूर की दावत उसके लिए थी, है, कयामत तक बरकरार रहेगी, क्योंकि इस्लाम दावत और तबलीग का दीन है। और जिसने कबूल कर लिया इस्लाम, मुसलमान हो गया, वो आकर इस्लाम की उम्मत इजाबत में आ गए। तो हुजूर अलैहि सलाम को तो सबके ऊपर शहादत अता की है, सबके ऊपर नबूवत और रिसालत अता की है। और आपने इरशाद फरमाया या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया। कभी नहीं फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, या अय्युहल मुस्लिमीन इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया। नहीं फरमाया ए ईमान वालो, ए मुसलमानों, कलमा पढ़ने वालों, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया हूं। नहीं, कुरान मजीद में अलहम से वन्नास तक दावत मुहम्मदी का दायरा कभी इस तरह तंग नहीं किया गया। फरमाया या अय्युहन्नास, ए नस्ल बनी आदम, मुसलमान हैं, काफिर हैं, मोमिन हैं, फासिक हैं, नेक हैं, बद हैं, जिस भी मजहब के पैरोकार हैं, या अय्युहन्नास, ए कायनात इंसानी, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया। तो जब अल्लाह के रसूल के मरकज हैं, मसाजिद हैं, इसलिए आकर इस्लाम ने उन मसीहियों के लिए अपनी मस्जिद खोल दी, वहां ठहराया। हर बार हर वफद को ठहराते, नमाज का वक्त आया उन्हें उनके मजहब के मुताबिक इजाजत दी कि इस मस्जिद में पढ़ो, क्योंकि जबर नहीं कर सकते। आप उन्हें नहीं कह सकते कि मगरिब की तरफ किबला रुख होकर नमाज पढ़ो, ये उनका मजहब नहीं है। अगर ये तसव्वुर इस्लाम का पेश करें, आज की नौजवान नस्ल वो मगरिब जदगी का शिकार क्यों हो, इस्लाम के बारे में कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स का शिकार क्यों हो? यह आकल इस्लाम जितनी वुसात नजर, वुसात कल्ब, वुसात ज़र्फ आकल इस्लाम के मशरब में, मजहब में, मसलक में, दीन में, तालीम में, नबुव्वत में, रिसालत में और दावत में है, दुनिया का कोई मजहब, कोई फलसफा, कोई लीडर अपनी तालीमात में उस कदर वुसअत नजर और वुसअत कल्ब का मुजाहरा नहीं कर सकता। यही वजह है आकल इस्लाम का हुस्न सलूक देखकर, शफकत देखकर, रहमत देखकर, हर एक के लिए मोहब्बत देखकर नतीजा क्या हुआ कि एक यहूदी था, आपका हलीफ कबाइल में से एक यहूदी, उसकी डेथ हो गई। जब वो मरने लगा तो उसकी खासी बड़ी जायदाद थी। जब वो मरने लगा, मौत का वक्त आया, तो उससे पूछा लोगों ने कि तुम्हारी जायदाद का वारिस कौन होगा? औलाद नहीं थी, कौन वारिस होगा? उस यहूदी ने कहा कि मेरी सारी जायदाद के वारिस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। है यहूदी, डेथ हो रही है उसी मजहब, अपने मजहब पर, मगर उसका एतमाद आका इस्लाम की अमानत पर, दयानत पर, मोहब्बत पर, शफकत पर, पूरी इंसानियत के हक में हुजूर की रहमत पर, उसके एतमाद का आलम यह है कि कहता है कि मेरा वारिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। यही तरीका फिर आका अलैहिस्सलाम का, ये हदीस कि मैं जो गैर मुस्लिम हैं
جو ہمارے جن کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے ان کے تمام حقوق کی ادائیگی سب سے بڑھ کر میرے ذمے ہے. میں حقدار ہوں سب سے بڑھ کر ان کے حقوق کے پورے کرنے کا. یہ آقا علیہ السلام کی حدیث بہت سی کتب میں آئی ہے. دار قطنی میں بھی امام دار قطنی نے اپنی سنن میں بھی اس کو روایت کیا ہے. امام بہقی نے بھی یہ سنن الکبریٰ میں روایت کیا ہے. اس کو اپنی سند کے ساتھ امام اسقلانی نے بھی اس کی تصریح کی ہے. امام صنعانی نے سبل السلام میں کی ہے. شوکانی نے نیل الاوتار میں کی ہے. اور یہی بیان اسی طرح آقا علیہ السلام کے اس حکم کا امام شافعی نے اسے المسند میں روایت کیا ہے. امام ابو نعیم نے مسند امام ابو حنیفہ میں امام اعظم ابو حنیفہ نے روایت کیا ہے اس کو. پھر امام شیبانی نے المبسوط میں فقہ حنفی کی کتاب میں روایت کیا ہے. ابن رشد نے بدایت المجتہد میں اس کو بیان کیا ہے. الغرض اسلام کے ان تمام اعتدال پر مبنی شفقت و رحمت پر مبنی رویوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ تسلسل کے ساتھ آقا علیہ السلام کے زمانہ اقدس کے بعد بھی یہی قانون رائج الوقت اور نافذ رہا. سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا زمانہ ہے. ارشاد آتا ہے جس کو امام بہقی السنن الکبریٰ میں روایت کرتے ہیں. میں آگے ریفرنسز کوٹ کروں گا اس کو. امام بہقی کی السنن الکبریٰ. آپ کے پاس ایک مسلمان کو پکڑ کے لایا گیا. وہ قاتل تھا. اس نے ایک غیر مسلم کو قتل کر دیا تھا. غیر مسلم کو. کیس کی سماعت ہوئی. اس کے قتل کا پورا ثبوت موجود تھا. قتل ثابت ہو گیا اس کا کرنا. سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے قصاص میں اس مسلمان کو قتل کیے جانے کا حکم صادر فرما دیا. اس غیر مسلم کے بدلے مسلمان کے قتل کا حکم صادر فرما دیا قصاصاً. اب ہوا کیا؟ قاتل کے جو ورثاء تھے انہوں نے بجائے قتل کرنے کے مقتول کے بھائی کو انہوں نے بات چیت کی ورثاء نے، تو مقتول کے بھائی کو معاوضہ دے دیا قاتل کے ورثاء نے. اس مسلمان کے جو باقی لوگ تھے جس کو قتل کرنا تھا قصاص میں، اس کے احباب نے، فیملی نے، رشتہ داروں نے مقتول کے بھائیوں کو معاوضہ دے دیا. انہوں نے معاف کر دیا. یہ بھی حکم قرآن مجید کا ہے. یعنی دیت ادا کر دی. معاوضہ دے دینا. دیت وہ ریٹیلیشن تھی قصاص کی صورت میں، تو یہ بلڈ منی ہے. اس کی کمپنسیشن کمپنسیٹری منی ہے، پے کر دی. ماہ رمضان اللہ کا انعام، جہاں ہم بانٹیں گے خوشیاں اور رونقیں. لطف اندوز ہوئیے سحر و افطار کے لذیذ پکوانوں سے اور روح کو سرشار کیجیے نماز تراویح سے. بازار میں کیا ہے فیشن کے رنگ، بچوں میں کیسی ہے عید کی امنگ. ہندوستان کے 30 تاریخی شہروں میں رمضان کے نورانی شب و روز. پروگرام رمضان کی رونقیں روزانہ رات 10:30 بجے صرف ETV اردو پر. اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں بھارت کی پہلی فلیورڈ چائے لمسا. تعلیم کی دنیا میں بین الاقوامی نام ودیا گروپ آف انسٹیٹیوشنز. خوبصورت اور حیدرآباد کی سب سے بڑی گیٹڈ کمیونٹی پرائڈ ہلز. لائیو فون ان شو سحری ٹائم روزانہ صبح 3:45 پر صرف ETV اردو پر. اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں کاشش حیدرآباد. مشتبہ جویلرز مہدی پٹنم ملک پیٹ. تعلیم کی دنیا میں بین الاقوامی نام ودیا گروپ آف انسٹیٹیوشنز. بھارت کی پہلی فلیورڈ چائے لمسا. محمد کیپ مارٹ مدینہ سرکل ٹولی چوکی. خوبصورت اور حیدرآباد کی سب سے بڑی گیٹڈ کمیونٹی پرائڈ ہلز. کھانا ایسا کہ کھاتے رہیے، ذائقہ ایسا کہ چٹکارا لیتے رہیے. ریالٹی شو میں اپنے لذیذ پکوانوں سے سب کا دل موہ لینے والی معروف شیف زیبی زبیر اب آ رہی ہیں ETV اردو پر. میں زیبی زبیر لے کر آ رہی ہوں آپ کا پسندیدہ پروگرام اکثر رسوئی. رہیے اس
इस रमजान हमारे साथ। अज से रसोई वीर का हफ्ता दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं स्वीट्स, आपको माह रमजान अल मुबारक की आमद पर खुशामदीद कहता है। अनमोल बेकर्सविल बिस्किट, हर बाइट में रियल इंग्लिश बेकरी का स्वाद। सैयदना अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चला, आपने बुलवाया मकतूल के भाई को और उसके वरसा को बुलवाया और कहा कि शायद उन लोगों ने, यानी कातिल की फैमिली ने, तुम्हें डरा धमका कर तुझसे ये बात कहलवा ली है कि मैंने माफ़ कर दिया और मैं दियत पर, यानी कंपनसेटरी मनी पर, रैनसम पर, या जो उसका ब्लड मनी है वो लेकर माफ़ कर देता हूँ। तो मुझे लगता है कि कहीं उसके वरसा और उसकी फैमिली ने आपको डराया धमकाया तो नहीं है, जबरन तो ये काम नहीं करवाया। उसने कहा नहीं, कतई तौर पे मैं गवाही देता हूँ, उन्होंने मुझे कोई जबर नहीं किया, कोई डराया धमकाया नहीं है। हमने खुद सोचा कि हमारा भाई तो कत्ल हो गया, अब ये उसके कत्ल हो जाने से हमारा भाई तो वापस नहीं आएगा, लेकिन ये कि हमें वो दियत दे रहे हैं तो इसके ख़ानदान को पसमानदगान के काम आ जाएगी, वो संभल जाएंगे। हमने इस वजह से समझा कि उनकी ज़रूरियात को कफ़ायत करेगी। हमने अपनी मर्ज़ी से बग़ैर किसी दबाव के माफ़ कर दिया। इस पर सैयदना अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ये तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम हकदार हो, बेहतर समझते हो, लेकिन बहरहाल हमारी हुकूमत का उसूल ये है कि मन कान लहू ज़िम्मतुना फ़दमुहु कदमना व दियतुहु कदियतना। हमारा कानून शरीयत का, इस्लाम का ये है, जो शख्स जिसकी जान माल इज़्ज़त व आबरू की प्रोटेक्शन हमारे ज़िम्मे है, उसका खून गैर मुस्लिम का खून हमारे मुसलमानों के खून जैसा है, उसकी दियत हमारे मुसलमानों की दियत जैसी। कानून में बराबरी और मुसावात है। ये हदीस है जिसे इमाम बैहक़ी ने सुनन कुबरा में रिवायत किया, सैयदना अली शेर खुदा का फरमान। इसको इमाम अबू यूसुफ ने किताबुल खिराज में बयान किया, इसको इमाम शाफ़ी ने किताबुल उम्म में और अपनी मुस्नद में रिवायत किया, इसको इमाम शैबानी ने किताबुल हुज्जा में रिवायत किया, इमाम ज़ैलई ने नस्बुर राया में बयान किया, इसको अस्कलानी ने अद्दिराया में भी बयान किया, और इसी को शौकानी ने नैलुल औतार में भी बयान किया। गोया ये मुसल्लमा कायदा है अहनाफ हों, शवाफ़ी और दीगर अइम्मा के गैर मुस्लिम जो अहले ज़िम्मा है उनका खून मुसलमानों के खून के बराबर, उसकी खून की कीमत दियत मुसलमान के खून के बराबर, उसका क़िसास कत्ल जान मुसलमान के बराबर। इसी तरह सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम से ये भी मरवी है हदीस, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, इज़ा क़ातल अल मुस्लिमुन नसरानिय्या क़ुतिला बिही। आपने कैटेगोरिकल इस्लाम का कानून बयान फरमाया, अगर किसी मुसलमान ने किसी मसीही को कत्ल कर दिया, नसरानी को कत्ल कर दिया, तो मुसलमान इवज़न कत्ल किया जाएगा, क़िसास में मुसलमान कत्ल किया जाएगा, उसके कत्ल का बदला भी कत्ल है। खा मकतूल गैर मुस्लिम था तो कातिल मुसलमान था, उसकी जान उसी तरह है जैसे किसी मुसलमान के कत्ल के मामले में, क़िसास में बराबर है। अब ये हदीस भी और ये अहनाफ का उसूल और कायदा भी इसी पर कायम है। इमाम मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी किताबुल हुज्जा जिल्द 4 सफ़ा 349 में बयान करते हैं, फ़िक़्ह हनफ़ी का कायदा भी यही है। इमाम शाफ़िई किताबुल उम्म में बयान करते हैं इसी को, और यही कायदा है, और यही उनका अल मुस्नद में भी है, किताबुल उम्म जिल्द 7 सफ़ा 320 में बयान करते हैं। इसी तरह इमाम अबू हनीफ़ा से मरवी है, आपने फरमाया, दियतुल यहूदी वन नसरानी वल मजूसी मिस्लु दियतिल हुर्रिल मुस्लिम। इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि यहूदी अगर कत्ल हो तो उसकी दियत, यानी ब्लड मनी या कंपनसेटरी मनी या रैनसम मनी, यहूदी हो या नसरानी हो या मजूसी हो, उसकी दियत उतनी ही है जितनी एक आज़ाद मुसलमान की दियत है। कोई फ़र्क नहीं है मुसलमान और गैर मुस्लिमों की दियत में, खा वो यहूदी है, खा वो मसीही है, खा वो मजूसी है। अब अंदाज़ा करें, ये कानून इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने बयान किया, और इसका ज़िक्र भी हवाला इमाम मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी ने अपनी किताबुल हुज्जा जिल्द 4 सफ़ा 322 पे बयान किया है, और इसको इमाम इब्न अबी शैबा ने यह हदीस अलग से अपनी अल मुसन्नफ़ में रिवायत की है, जिल्द 5 सफ़ा 407,
اور حدیث نمبر 27,448. اس حدیث کو الگ سے اپنی سند کے ساتھ امام عبدالرزاق نے اپنی مصنف میں بیان کیا ہے. یہ تو امام اعظم کا قول تھا جو الحجہ میں امام محمد بن حسن شیبانی نے لیا، لیکن آقا علیہ السلام کا یہ فرمان اور بطور صحابی یہ روایت جو اوپر آئی یہ ائمہ حدیث نے بیان کی. امام عبدالرزاق نے المصنف میں، پھر امام ابن رشد نے بدایت المجتہد میں بیان کیا، صنعانی نے سبل السلام میں، زیلعی نے نصب الرایہ میں، اسقلانی نے الدرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ. اس طرح الہدایہ جو امام مرغی نانی کا فی قانفی کی مستند جو متن کی کتاب ہے، ان ساروں میں یہ قاعدہ اور کلیہ برابری کے ساتھ بیان کیا گیا. یہ قانون ہے. ہم آج کی گفتگو اس پہ ختم کرتے ہیں یہاں تک. تو اس سے پتہ چلا کہ ان کی زندگیوں کو برابر وزن دیا گیا تھا، ان کی جان و مال کو برابر وزن دیا گیا تھا. قانون میں وہ برابر تھے، قانون کی نگاہ میں برابر تھے، جان میں وہ برابر تھے، عزت میں برابر تھے، مال و دولت میں برابر تھے. ہر لحاظ سے ان کا مقام بطور سٹیزن قانون کی نظر میں وہ ہے جو ان حقوق میں اسلام نے مسلمانوں کو وہ مقام عطا کیا. اور حضور علیہ السلام کا طرز عمل اس طرح رحمت اور شفقت اور محبت میں مبنی ہے کہ جس کی مثال دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں دی جا سکتی. اگر غیر مسلموں کا اینگل دیکھیں تو کوئی چرچ کرسچنز بھی اپنے چرچ میں مسلمانوں کو اذان کہنے، اقامت کہنے اور باجماعت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیں گے. روئے زمین پر بڑی باتیں کرتے ہوں گے وہ ویسٹرن ورلڈ، ہیومن رائٹس کی بات کریں گے، ریلیجس فریڈم کی بات کریں گے، لبرٹی کی بات کریں گے اور بڑی لینینسی کی بات کریں گے، بڑی بات کریں گے، مگر دنیا میں روئے زمین میں میں نہیں سمجھتا، میرے مطالعہ میں، میری نگاہ میں، میرے نالج میں یہ بات زندگی میں نہیں آئی. اور میں یہ قیاس کرتا ہوں کہ کوئی چرچ اور اس کی ایڈمنسٹریشن مسلمان مسافروں کو، وفد کو جو وزٹ پہ گیا ہو، نماز کا وقت آ جائے تو باجماعت اپنے مذہب کے مطابق اندر نماز پڑھنے کی اجازت دیں، شاید نہ ہو. جبکہ آقا علیہ السلام نے مسجد نبوی میں ان کو اپنے مذہب کے مطابق نماز پڑھنے کی اجازت دی. ہم نے بھی اسی طریق کو فالو کیا کہ جامع مسجد منہاج القرآن میں 40 یہ کوئی 100 کے قریب مسیح وفد تھا جن کو ان کے مذہب کے مطابق نماز پڑھنے کی اجازت تھی. یہ ظرف اسلام نے عطا کیا ہے. آج کے مسلمانوں کو اگر وہ آقا علیہ السلام کی صحیح اتباع کا دم بھرتے ہیں اور آقا علیہ السلام کی پیروی کا اور آپ کی سنت اور سیرت کا کو فالو کرنے کا اعلان کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں تو انہیں آقا علیہ السلام ہی کی سیرت طیبہ کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ فالو کرنا چاہیے. یہ ہے مسلمانوں کا طرز عمل جس کی توقع اسلام کرتا ہے. اس طرز عمل کو عالم انسانیت کے سامنے پیش کریں گے تو اسلام کا چہرہ بڑا اٹریکٹیو بن کے پیش ہوگا. لوگ اسلام کی طرف رغبت پائیں گے، نرمی پائیں گے اور برا امیج جو ہے، برا تصور وہ ختم ہوگا. آج کی گفتگو یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور یہی تصور کہ غیر مسلموں کے ساتھ اسلام کی رحمت و شفقت کا معیار کیا ہے اور دیگر اصول، اس کے مظاہر اور اس کے پریسیڈنٹس کیا ہیں، بڑی تفصیل سے مواد ہے. اس پر انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. وما علینا الا البلاغ. مذہب کی نہ صوبوں کی نہ فرقوں کی فقط، واللہ کے ہر دل کی زبان ہے اردو. نہ دیے کا ہے نہ ہوا کا ہے، یہاں جو بھی کچھ ہے خدا کا ہے. یہاں ایسا کوئی دیا نہیں جو جلا ہو اور وہ بجھانا. سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، تو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھ. بہت اچھا ہے، واہ واہ. دل سے اپنایا نہ اس نے، غیر بھی سمجھا نہیں. یہ بھی ایک رشتہ ہے جس میں کوئی بھی رشتہ نہیں. برسوں کی رسم و راہ تھی، ایک روز اس نے توڑ دی. ہوشیار ہم بھی کم نہیں، امید ہم نے چھوڑ دی. معیاری شعر و ادب اور اردو زبان کے فروغ کی جانب ای ٹی وی اردو کی ایک اور پہل. دیکھیے پروگرام انداز بیان ہر پیر تا جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر.